السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معزز سامعین، آج ہر بندے کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، میں اپنے رب کو جب بھی پکاروں، اپنے رب سے جب بھی دعا کروں، میں اپنے رب سے جب بھی التجا کروں یا اپنے رب سے کچھ بھی مانگوں یا کچھ بھی طلب کروں تو میرا رب میری دعا کو قبول کرے، میری التجا کو سنے اور میری دعا کو اور التجا کو پورا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ وجہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو اپنائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے درمیان رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی ہتھیلیوں کو اٹھائے اور میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو خالی لٹا دوں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں، لیکن یہ بندے کے ہی اپنے ایسے معاملات ہیں، ایسے کام ہیں، ایسے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ رد کر دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری دعائیں نہ سنے جانے کی وجہ یہ ہے، ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب تک ایک مسلمان ان کاموں کو چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا، تب تک اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ آج ہمارے ہاں حالات و واقعات ایسے ہیں، ہم یہ کہنے پہ مجبور تو نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم بھی یہ الفاظ بول دیتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہمیں کیا ہے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں نا۔ اور نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے بیدہ تو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ تو اپنے زبان کے ساتھ ہی منع کر دے یا کہہ دے یا روک دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر زبان کے ساتھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے اپنے دل کے اندر ہی برا جان لے، ذالک اضعف الایمان۔ فرمایا ہاتھ کے ساتھ روکنا ہے، اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ روکنا ہے، زبان کے ساتھ بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر ہی برا جاننا ہے، اور دل کے اندر برا جانا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو کیا آج ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا یہ بات کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں یا دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، صحیح لگا ہے؟ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، صحیح وہی ہے جو ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرتا ہے، جو ایک مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے، جو ایک رب کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے، جو رب کی بندی بن کے زندگی گزارتی ہے، وہ صحیح ہے۔ باقی سارے کے سارے غلط ہیں، جو رب کی بات کو مانتے زندگی گزارتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے زندگی گزارتے ہیں، وہ صحیح ہیں، باقی ہم سب غلط ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔
اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کیا جائے۔ یعنی کہ جب لوگ نیکی کا کہنا چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، پھر رب العالمین بھی دعائیں سننا چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ بندے کی دعا کی قبولیت کے درمیان یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا پیغام آج کے مسلمان کے نام فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تمہیں میں بہترین امت بنایا ہے، سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے، سب سے عزت والی اور شان والی امت بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آپ قرآن پڑھ لیں، آپ حدیث پڑھ لیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی امت کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے یا نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی ہو کہ فلاں امت بہتر ہے، فلاں امت اعلیٰ ہے، اس کا مقام شان زیادہ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والی، سب سے شان والی، سب سے زیادہ مقام والی امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کنتم خیر امت، فرمایا تمہیں میں نے بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تاکہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے بلکہ قبول کر لے۔ تو میرے محترم بھائیو، دعاؤں کی قبولیت کے درمیان سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ جو جہاں لگا ہے وہ صحیح لگا ہے، یہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور صحیح وہی ہے تأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتا ہے، وہ صحیح ہے۔ تو آئیں ہم بھی نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تاکہ ہم جب بھی اپنے رب سے، اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارا رب استجب لکم، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔